پیدا ہوگا عمل۔ مولانا طارق حسین صاحب آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں کنٹینیو لڑکی پہ لڑکی، تو کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے جس سے کہ کوئی دعا ہو کہ جس سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو لڑکا پیدا ہو جائے، کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے دعا میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے، دعا اگر اللہ سے کی جائے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا اور اس کو قبول کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کی یہ مانسکتا ہے، جس کی یہ سوچ ہے کہ لڑکی کو نحوست مانتے ہیں اور نحوست سوچتے ہیں۔ اگر اس کے گھر میں 2-4 لڑکیاں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو خالی لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بیٹا سے کیوں نہیں نوازتا۔ تو ایسے لوگوں کی یہ مانسکتا ہے، بہت سے ایسے لوگوں ہمارے مذہب کے اندر ہے جو خاص طور سے مسلمان اس بات کو لے کے کافی پریشان ہے کہ ہم بیٹا کا خواہش رکھتے ہیں اور اللہ ہمیں بیٹی سے نوازتا ہے۔ تو آج ہم اسی بات پر ٹاپک پر چرچا کریں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا، اور اس کلپ کو آپ کو دیکھ کر کے آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ بیٹی کو کیا سمجھتے ہیں اور بیٹی کے پیدائش سے لوگوں کے اندر کیا ایسا محسوس ہوتا ہے اور لوگ اس چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بیٹی سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سو ناظرین اکرام، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل شیخ محمد بلاگز کو سبسکرائب کر لے اور نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر لے، تاکہ اس سے ریلیٹو ویڈیو میں جب بھی اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹا یا بیٹی یہ دینے کی ذات صرف اللہ رب العزت رکھتا ہے، یہ دینے کی قدرت اللہ رب العزت کی ہاتھ ہے۔ انسان کتنا بھی جتن کر لے، کتنا بھی کوشش کر لے کہ بیٹی کی جگہ ہمیں بیٹا دے دے، انسان کتنا بھی سنگھرش کر لے، کتنا بھی محنت و مشقت کر لے، چاہے کسی بھی ولی کے پاس چلے جائے، کسی بھی ابدال کے پاس جائے، کسی بھی مزار والے کے پاس جائے کہ کتنا بھی مزار کا چما چاٹی کر لے، وہ کسی بھی مزار کے پاس الٹے پاؤں چل لے یا سیدھے پاؤں چل لے، چاہے اٹھک بیٹھک کر لے یا کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کر لے، چاہے کتنا بھی کمر ہلا لے، کتنا بھی ڈانس کر لے، کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر جا کر اور کسی بھی صحابہ اکرام کے بتائے گئے راستوں سے اگر ہٹ کر، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر انسان کتنا بھی اتھل پتھل مچا لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سو ناظرین اکرام، آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کر دیں کہ بیٹا دینا اور بیٹی دینا یہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اگر مسلمان یہ بات سے انکار کرتا ہے کہ ہمیں بیٹا اور بیٹی فلانے ولی کے چوکھٹ پہ جانے سے ملا ہے، فلانے ولی کے مزارات پر گئے، ہم چادر کسی کیے، وہاں جو ہے سو پھول چوائے، کان میں پھولوں لیے، اور وہاں پر ہم نے غریبوں غربوں کو کھانا کھلایا، ہم نے مزار پہ 50,000 کے، 10,000، 20,000، 5,000 کے مہنگے سے مہنگے چادر چڑھائے، اور وہاں کے جاہل ننگے اور شرابی کبابی جویڑی گجیڑی بھنگیڑی چرسی مجابروں کو ہم نے پیسے دیے، ان کے دان پیٹی میں پیسے بھرے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ملا۔ تو ایسے مسلمان جو ہے یہ کفریات الفاظ کہہ کر کے اپنا آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹا اور بیٹی دینے کی قدرت تو صرف اللہ رکھتا ہے، لیکن قرآن کے حساب سے اگر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن و حدیث کے روشنی میں ہم بات کریں، تو قرآن و حدیث کے اندر ایسے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظم کیے ہیں، قرآن کے اندر اپنے پیارے نبی کے ذریعے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں بیٹا اگر مانگنا ہو تو اللہ سے کیسے مانگے۔ بیٹا لینا یا بیٹی لینا یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا، لیکن مرضی خدا بندی ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اگر ایسے بہت سے الفاظ ہیں، ایسے بہت سے آیات ہیں جن کو پڑھنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رونے سے، گر گرانے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، اور بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ جب اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ بیٹی سے ہی نواز رہا ہے تو بے شک یاد رکھے کہ جس نے چونچ دیا ہے دانا وہی دے گا، بے شک الحمدللہ۔ اس بات سے بالکل اس مسلمان کو متفق ہونا چاہیے کہ بیٹی دے یا بیٹا دے، کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو 7 بیٹی سے نوازا یا 10 بیٹی سے نوازا یا 4 بیٹی سے نوازا ہے تو آپ کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ بلکہ بہرحال پریشان اس بات سے ہو جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان ساتھی،
کہ اس مہنگائی کے دور میں صرف اور صرف بیٹی ہی سے نواز رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم اس کی شادی کیسے کریں گے، اس کی پرورش کیسے کریں گے؟ یہ دہیج کا جو لعنتی رواج چل رہا ہے، اللہ کے بندے اس طرح کے لباس سے ہی مسلمان خاص طور سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیٹی جو ہے، اے اللہ کے بندے، اتنا جان رکھو کہ بیٹی یہ رحمت ہے، رحمت کا یہ ذریعہ ہے۔ بیٹی جو ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں، جب اللہ کے رسول کی ہم سیرت پڑھیں گے، حدیث کا جب مطالبہ کریں گے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث جو اس سے ہمیں انسپائر ہوں گے، جبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تو بیٹی کو دینے کا اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کسی کو لگاتار بیٹی پہ بیٹی ہی ان کے گھر میں پیدائش ہوتی ہے، اگر کسی ہمارے مسلم بھائیوں کے یہاں، تو اسے ناخوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر جو آئی ہے وہ رحمت کا باعث ہے، وہ رحمت لے کر آئی ہے۔ بیٹی کو رحمت کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بیٹا کو جہمت کہا ہے۔ بیٹا جو ہے جہمت ہے اور بیٹی جو رحمت ہے اللہ کے بندے۔ اس لیے بیٹی کے پیدائش پہ مسلمانوں غمگین نہ ہوا کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کا پار گھٹ لگائے گا، وہی اس کے زندگی کو کامیاب کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، کوشش یہ کرے کہ پنجگانہ نماز قائم کرے، قرآن و حدیث کا رسی کو تھامے، اور آپ کو میں بیٹا اور بیٹی سے متعلق اگلے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس کے پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔